اینگر ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں خاص طور پر فیملی میں اور ریلیشن شپ میں، تو اس کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہم اینگر مینجمنٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں اور پھر اینگر کو ہیلدی وے میں ایکسپریس کرنا سکھایا جاتا ہے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ساہیوال، صبح خیر، جاگو ساہیوال سینٹرل نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ امان شاہد، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عفیفہ، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ اور بیسک ان کا انٹروڈکشن کیا ہے یہ ڈاکٹر صاحبہ ہم آپ سے خود ہی لیتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک انٹروڈکشن بتا دیں اپنا، آپ کون ہے، کہاں سے آپ کی کوالیفیکیشن ہے، تھوڑا سا ایک ہمارے ویورز کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عفیفہ نکھت ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میرا پی ایچ ڈی سائیکالوجی میں ہے اور اس کے علاوہ کلینکل سائیکالوجی میں بھی میرا اسپیشلائزیشن ہے اور میں آئی بی ٹی ٹرینڈ تھراپسٹ بھی ہوں۔ اچھا بتائیے گا کن پرابلمس میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں؟ جی، میں اڈلٹس، اڈولسنٹس اور چلڈرن کے ڈفرینٹ سائیکولوجیکل، ایموشنل اور بیہیویئرل ایشوز کو ڈیل کرتی ہوں۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریس، اوور تھنکنگ اور ڈپریشن بہت زیادہ ہے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ جی بالکل، آج کل اسٹریس، اوور تھنکنگ اور نیگیٹو تھاٹس یہ بہت کامن ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ جو ہیں وہ فیوچر کو لے کے بہت زیادہ سوچتے ہیں، بہت وہم کرتے ہیں، خوف آتا ہے ان کو، اور وہ ڈفرینٹ سچویشنز اور لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ کی ڈیلی لائف کو متاثر کر رہی ہیں تو آپ تھیراپی کے ذریعے ان پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا سیکھ لیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اینگر ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں خاص طور پر فیملی میں اور ریلیشن شپ میں، تو اس کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ اینگر جو ہے یہ ایک نیچرل ایموشن ہے، جس طرح باقی ایموشنز ہوتے ہیں لائک ہیپینس اور ادر ایموشنز، تو اللہ تعالیٰ نے ہر نارمل انسان میں اینگر کا ایموشن ڈالا ہے۔ مسئلہ اینگر میں نہیں ہے، مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب اینگر جو ہے وہ اس کا ریئیکشن بہت زیادہ آ رہا ہو اور آپ کا غصہ اتنا زیادہ ہو کہ آپ دوسروں کو ہرٹ کرنے لگ جائیں، آپ بہت شاؤٹ کرنے لگ جائیں، آپ ابیوزو لینگویج استعمال کریں اور آپ چیزیں توڑنے لگ جائیں، دوسروں کو مارنے پیٹنے لگ جائیں۔ تو اس کے لیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی پرسنالٹی بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے رشتے بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہم اینگر مینجمنٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تو ٹریگرز فائنڈ آؤٹ کیے جاتے ہیں کہ اس سے کہ ٹریگرز کیا ہیں، اور پھر اینگر کو ہیلدی وے میں ایکسپریس کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اچھا آپ چلڈرنس کے ساتھ بھی اوبویسلی آپ کام کرتی ہیں، تو بتائیے گا پیرنٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پیرنٹس کو اپنے بچوں میں کن سائنس پر اٹینشن دینی چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بچوں میں بہت زیادہ اگریشن، ٹھیک ہے، اور چڑچڑاپن، ضدی پن، بات نہ ماننا اور اس طرح کی چیزیں جب نظر آئے تو یہ چیزیں اگنور کرنے والی نہیں ہیں، اور اسپیشلی جب ان پرابلمس کی وجہ سے بچے کی اسکول لائف متاثر ہو رہی ہے، اس کی سوشل لائف متاثر ہو رہی ہے، تو بہتر ہوتا ہے کہ بچوں کی پراپر اسیسمنٹ کروائی جائے اور ان کو اچھے طریقے سے مینیج کیا جائے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ضدی بچہ جو ہے اور ہر شرارتی بچہ جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو، لیکن جب یہ پرابلمز پرسسٹنٹلی رہیں تو پھر بہتر ہوتا ہے کہ آپ ان کو اگنور نہ کریں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اکثر پیرنٹس ہوتے ہیں وہ سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے میں ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ یہ ایک نارمل چیز ہے، اور جس طرح آپ باقی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس طرح یہ بھی ڈاکٹر ہے، ان کے پاس بھی اگر کوئی ایشو ہے اس سے ریلیٹڈ تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ جی بالکل، جیسے جسمانی صحت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، ہم جسمانی مسائل کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، تو بالکل اسی طرح ذہنی صحت بھی اتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو ہمیں ذہنی صحت کے لیے بھی جیسے ہی ہمیں کوئی پرابلم ارائز ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے کہ ہم ایک پروفیشنل کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ سٹارٹ میں ایک پرابلم کو فائنڈ آؤٹ کر لیں گے تو اس کی انٹرونشنز زیادہ اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہیں۔ لاسٹلی کیونکہ آپ پی ایچ ڈی ہیں اور آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اسپیشلائزیشن بھی آپ نے اس میں کی ہوئی ہے، سائیکالوجی کے حوالے سے، سائیکیٹرسٹ کے حوالے سے یا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے آپ کیا اویئرنیس میسج دیں گے ہمارے ویورز کو؟
جی سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ کو کوئی اپنے اندر ایسے سائنز نظر آ رہے ہوں، کوئی بیہیورل ایشوز، کوئی ایموشنل پرابلمس، کوئی سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز، اور اسپیشلی جب آپ کو لگ رہا ہو کہ ان پرابلمس کی وجہ سے آپ کی ڈیلی لائف متاثر ہو رہی ہے، آپ کے ریلیشن شپس متاثر ہو رہے ہیں، آپ کی فنکشننگ ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو آپ اس کو اگنور نہ کریں، اس کو سپریس نہ کریں، آپ کسی کی ہیلپ لے لیں. ایک جو مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے ان پرابلمس کو ڈیل کرنا سکھا دیتا ہے. اور اگر آپ ہیلپ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ویکنیس ہرگز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بہتری کی طرف ایک پازیٹیو اسٹیپ اٹھا رہے ہیں. چلیے بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عفیفہ موجود ہیں جو کہ پی ایچ ڈی اور کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور اسپیشلائزیشن بھی ان کی اسی میں ہی ہے. اور اگر آپ نے بھی ان سے کوئی اپوائنٹمنٹ لینی ہو تو یہ جناب رائل ہاسپٹل ساہیوال میں یہ ایوننگ کے وقت جو ہے یہ یہاں پر موجود ہوتی ہیں، اور آپ رائل ہاسپٹل میں آ کے ڈاکٹر عفیفہ سے شام کے ٹائم ان سے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اپنی بک کروا سکتے ہیں. امان شاید کو نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. ویری گڈ مارننگ. اللہ حافظ.